غور کے لیے جمع ہوئے ہیں جو کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ میں اس دہشت گردی کے سلسلے کی بات کر رہا ہوں جو تقریباً 2.5 دہائیوں سے پاکستان کو مختلف حوالوں سے شدت سے گھیرے ہوئے ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے اور اس میں جرائم، منشیات، سمگلنگ، انتہا پسندی اور مذہبی منافرت دہشت گردی کا جان لیوا تعلق ہے۔ ملک پاکستان میں پائیدار ترقی کے لیے استحکام اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ ریاست کی عملداری کو پوری قوت اور بغیر کسی استثناء کے نافذ کرنا میری اور آپ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایک سافٹ اسٹیٹ یعنی نرم ریاست کبھی بھی سرمایہ کاروں کا، چاہے وہ اپنے ہوں یا خارجی ہوں، کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتی، اور اس لیے دہشت گردی میں مبتلا ایک غیر مستحکم ریاست میں صحت مند اور مضبوط معیشت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے کہ اس کے اوپر عمل ہو سکے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ذمہ داری ریاست کے تمام اداروں کا مشترکہ فرض ہے اور فرض اولی ہے۔ یہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس۔ مل کر ہم نے اس کا سر کچلنا ہے۔ گو کہ بعض صوبوں میں اس میں بڑی کاوشیں ہوئی ہیں، سرمایہ کاری ہوئی ہے، محنت ہوئی ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ ہم نے بہت آسانی سے اس معاملے کو اپنی مسلح افواج کے افسروں اور جوانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، اور صوبے اور حکومتیں اس سے بالکل بری ذمہ ہیں۔ یہ ہے وہ خطرناک ایک روش جو پچھلے سالوں میں ایک رواج پیدا ہو چکا ہے، جو کہ یہ جناب یہ تو فوج کا کام ہے، یہ تو سپہ سالار نے کرنا ہے، یہ ان کے افسروں نے کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز میں پولیس نے، پولیس کے افسران نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، عام شہری نے، کے پی کے شہریوں نے، سیاستدانوں نے، اپنے سندھ کے شہریوں نے، سیاستدانوں نے، پنجاب کے، بلوچستان کے، لیکن جو ایک عمومی ایک جو سامنے ایک جو مظاہرہ جو آیا ہے ہمارے عمل کا کہ جی یہ تو افواج پاکستان نے کرنا ہے، یہ جانے، ان کا کام جانے، میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ دا وے۔ اس طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا، مگر ایک مکمل نظام کے بغیر ہم پائیدار استحکام کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے کئی دہائیوں تک خون بہایا ہے اور بے شمار شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں اس میدان میں، جس کی عصر حاضر میں دنیا میں مثال نہیں، مگر ایک مکمل نظام کے بغیر ہم پائیدار استحکام کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ مکمل نظام کی بات نہ ہو، جب تک کہ ہول آف دا گورنمنٹ کی بات نہ ہو، تو اس سے مراد نہ صرف تمام ایجنسیاں ہیں، وزارتیں ہیں، بلکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ہیں اور تمام ادارے ہیں۔ آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کا اس کاوش میں بڑا حصہ ہے اور وسائل بھی دیے گئے ہیں، اور اسی لیے میری توقع ہے کہ صوبے دہشت گردی کے خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ ہمیں قوت طاقت کے تمام عناصر کی ہم آہنگی کی ضرورت ہے تاکہ ٹھوس نتائج اور پائیدار استحکام حاصل ہو، جس سے یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہو۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سب سے پہلے ہماری سیاسی قیادت کا ذہنی طور پر واضح ہونا ضروری ہے، ہماری مذہبی قیادت کا پوری طرح اس میں واضح ہونا ضروری ہے کہ یہ جنگ ہماری اپنی ہے، یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے، اور یہ کسی غیر کی جنگ ہم نہیں لڑ رہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کو تمام سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر سمجھنا اور تسلیم کرنا ہوگا، اور اتفاق رائے سے
باہمی مشاورت سے اس پر بھرپور عمل کرنا ہوگا. ہمیں اس کی ذمہ داری خود لینی ہوگی. اسے ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس پیچیدہ مسئلے کا حل صرف اس سے جسمانی طور پر لڑنے میں نہیں، یعنی کائنیٹک نہیں، اس میں پبلک اویئرنیس ہے، اس میں ڈائیلاگ ہے، اس میں طرز عمل کو بدلنے کا حصہ ہے، اس میں جو ایسے جو اجزاء، ایسے جو ملک کے اندر جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور پوری قوم کو اس میں شامل کرنا. اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں علاقائی ممالک کے ساتھ فعال سفارتکاری کی ضرورت ہوگی کہ دہشت گرد تنظیموں کے لیے وہ وہاں پر ان کے لیے جگہ تنگ کر دیں. اور ہمیں قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا. قانونی خلا مؤثر کارروائیوں اور دہشت گردوں کے خلاف مقدمات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور جب تک کہ قانونی حکم ہم باہمی طور پر اس کو ختم نہیں کرتے یہ دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کا سب سے ایک اہم کام قانون سازی ہے.